نبی پاک نے کہا ہے کہ پہلے نماز پڑھو پھر کرو قربانی. اب کیا ہو گیا؟ نماز ہے فرض، قربانی ہے نفل. ہر بندہ مسئلہ پوچھتا پھرتا ہے جی قربانی مینوں لگ دی، نماز تا تینوں لگ دی کہ نہیں لگ دی ہے؟ ہر کوئی پوچھتا پھرتا ہے. جس کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی نہ کرے نا تو ہماری عیدگاہ کے پاس ہے. جھوٹی روایت، بالکل یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو بڑے لوگ سنائیں گے. حضور نے کہا جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ پھر اپنی قربانی کرنے سے، وہ اس چاند چڑھنے سے پہلے اپنے جو جسم کے بال اور ناخن دور کرنے کر لے، بعد میں نہ کرے. ارادہ ہو. حضور وہاں کہتے ہیں جس کے پاس قربانی کرنے کا استطاعت ہو. حج بھی استطاعت پر ہے. جس کے پاس استطاعت نہیں ہے حج کی، وہ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا کیوں ہے؟ پنگے لیتا نہیں میرا حج کرنے دل کرتا جی اللہ نے 3 روپیے نہیں دیتے بہ جا آرام نہ. آپ جا پنگے لینے نیت کر لے، ادھر بیٹھے. مقصد تو حج کا ثواب لینا ہے. جب آپ مقصد پر نہیں آتے پھر زبردستی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے میں نے تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا. تو نے وہاں حج پہ جا کے ہو جانا ہے خراب، ٹھیک ہے؟ کرنے جانا ہے حج، وہاں ہوں گی عورتیں، تو نے ان کو دیکھنا ہے یا کسی کا مال چوری کر لینا ہے یا کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے. اس لیے میں تجھے نہیں لے کے جا رہا ہے. اتھے ہی حاجی بنیا تو اتھے بنیا رہے، اتھے اللہ حاجی خراب ہے. اللہ کی بڑی مصلحتیں ہوتی. تو نماز کا اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے نا، نماز آپ نے پڑھنی کوئی نہیں. فصلی لی ربی کا نماز نہیں پڑھنی. اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ وہ امتحان ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں ہر ایک کا ہو جاتا ہے اور بڑا کام خراب ہوتا ہے. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھئی جلدی پڑھنی ہے، جا کے قربانی کرنی. یہ ایک بیماری آپ کو لگ گئی. قصائی نے آنا ہے میں تو 6:30 علی اتھی پکتاتی انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ کاشف علی پہ ایسی قربانی کاشف علی کو نصیب ہی نہ کری جس میں میں نماز کو کھلا کے دعائیں مانگ کے تیرے حضور میں رو رو کے خوشی خوشی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو پھر جا کے قربانی کروں. ایسے مجھے دن نہ دکھائے اللہ. بھائی جان میرے دادا جی ناراض ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے عید کی نماز میرے ساتھ پڑھنی ہے، ہمارا سارا خاندان اکٹھا پڑھتا ہے، تم مولانا اسحاق کے پیچھے اکیلے کیوں جاؤ گے؟ اور ہم نے اس کے پیچھے جانا نہیں. تو کاشف صاحب نے پوری زندگی 20 سالہ دور میں 40 نمازیں ہوتی ہیں نا کی، میں نے 80 پڑھی ہیں. پہلے ان کے ساتھ پڑھتا، پھر اس کے بعد جا کے اپنے استاد جی کے پاس پڑھتا، پھر میں اپنے گھر آتا تھا. میں نے مولانا صاحب سے کہنا کہ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ کروا دیں، میں نے بھی آنا ہے آپ کے پیچھے، میرا خطبہ سننے کو دل کرتا ہے آپ کا. 2 عیدیں آپ ایک نہیں پڑھتے، 2 جمعے، 2 کئی سال 2 نمازیں، ادھر بھی زور ادھر بھی زور. کہتے ہیں ہمارے ساتھ جانا ہے، ادھر نہیں جانا، چھپ کے پھر ادھر بھی مولانا صاحب کے پیچھے پہلے وقت پڑھنی، دوسرے وقت ان کے پیچھے پڑھنی. 2 فجریں، 2 زوریں، 2 عصریں، 2 مغرب، 2 عشاء، 2 جمعے، 2 عیدیں. لو یہ میں نے اس لیے آپ کو بات، یہ کوئی نیکی نہیں میں آپ نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں بندہ جب کسی بات پہ آ جائے بندہ سارا کچھ کر لیتا ہے، نہ آئے تو اس کو سادہ نماز بھی ہضم نہیں ہوتی. آپ تو ایک پڑھ کے کہتے ہیں ہم یہاں نماز پڑھے تو بندے پیچھے پہ کیا ہوا اسی پڑھ کے آئے ہیں. اللہ اکبر. گھر میں کھانا کھا کے آئے، میں یہاں پکا کے رکھا ہوں مٹن بھون کے، پھر میں پوچھتا کھا کے آئے کہ نہیں کھا کے آئے. ٹھیک ہے. حضور نے کہا نماز پڑھو، پہلے نماز کھلے دل سے جاتی ہے جائے، نہیں آتا کسائی نہ آئے، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، نہیں تیسرے دن آتا کسی غریب کو بکرا ویسے ہی دے دیں. آپ کی قربانی لگ گئی، آپ کی قربانی لگ گئی. قربانی ذبح کر کے دینا ضروری نہیں ہے. مسئلہ پوچھے مجھ سے الگ رنگ کا الگ ڈھنگ کا، دین کی وہ باتیں بتا رہا ہوں. آپ نے پریشان، یہ کسی نے مسئلہ نہیں کرنا، یہ میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں بھی قربانی آپ کر سکے شام تک تو وہ قربانی کسی غریب کے ہاتھ میں بکرا جا کے دیں. فرق نہیں، بکرا انہوں دینا تھوانو کی رانا فریج وچ. جو قربانی نہیں اللہ کو پورا بکرا نہیں دے سکا وہ جان کہاں دے گا؟ جان کہاں دے گا؟